جھک نہیں سکتا کسی چنگیز کی تلوار سے، جھک نہیں سکتا کسی چنگیز کی تلوار سے، جو قلم منسوب ہوگا سید الاحرار سے۔ سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، عزیزان ملت اور میرے محبت کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے ایک بار پھر الحمدللہ آپ سے بنفس نفیس اس سیٹ کے توسط سے ملاقات کرتے ہوئے۔ خوشی کی وجہ دوہری ہے۔ پہلی خوشی یہ کہ ایک بار پھر خاکسار کو موقع حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے رب کائنات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اور دوہری خوشی یہ، یعنی دوسری خوشی، کہ وہ مہینہ آج الحمدللہ ہمارے آنگن میں موجود ہے کہ جس کی ابتدا کی خوشی اور نوید کئی روز پہلے، کئی ماہ پہلے سنا دی گئی تھی، اور وہ چاہنے والے جنہیں بچپن سے انگلی پکڑ کر کے رمضان کے اس چاند کو چھتوں پر لے جا کر کے دکھائے جانے کی تربیت دی جاتی رہی ہے۔ میں بھی اسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب میرے والد گرامی، میرے بزرگان رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو نماز مغرب کے بعد ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے جایا کرتے تھے اور رمضان کے چاند کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جایا کرتا تھا تو ہاتھوں کو بلند کر کے خوشحالی کی دعائیں کی جاتی تھیں، عمر میں درازی کی دعائیں کی جاتی تھیں، بچوں کی اعلیٰ تربیت اور ان کے جان و مال اور حفاظت کی دعائیں کی جاتی تھیں، اور یہ یقین دلایا جاتا تھا، اور جب آنکھوں سے بزرگوں کے آنسو روا ہوتے تھے تو ان دعاؤں میں وہ اثر ہوتا تھا کہ جو نسلوں تک منتقل ہوتا تھا، جس کا فائدہ آج بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور جس کا احساس ہمیں کئی بار ہوتا ہے کہ ہاں، کوئی ہاتھ ایسے تھے جو کسی بارگاہ میں بلند ہوئے تھے، اور کسی ایسے وقت میں بلند ہوئے تھے کہ جب اس وقت قبولیت کی گھڑی تھی، اور یقیناً وہ قبولیت کی گھڑی ایسی تھی کہ قبول ایسا ہوا کہ پھر وہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا۔ آج ایک بار پھر ضرورت ہے اسی دور کی، آج ایک بار پھر ضرورت ہے انہی ہاتھوں کی، آج ایک بار پھر ضرورت ہے کہ وہ ہاتھ بلند ہوں اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے دعا کریں، دشمنوں سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، نظر بد سے بچانے کے لیے دعا کریں۔ آج پھر ضرورت ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہاں، اب دیکھو یہ چاند رمضان کا تم نے دیکھ لیا ہے، اب اپنے سجدوں میں رب کے سامنے پڑ جاؤ، اور جو تم دعا مانگو گے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے گا۔ ناظرین کرام، خوشی کے لمحات، وہ لمحات کہ جن کو پا کر کے ان آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے ہیں، جنہیں اس ماہ کی لذت، اس ماہ کے احترام، اس ماہ کی وقت، عزت، عرفت اور پروردگار عالم کی عطاؤں کی حقیقتاً تجربہ ان کی زندگی کا خاصہ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو رمضان کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں، ایک ایسا مہینہ سمجھتے ہیں جیسے ایک بہت خوبصورت، بڑا دل آویز، بڑا کوئی عزت دار مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور ایسی سجاوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا مہمان آئے تو وہ آپ کی اس عزت افزائی پر خوش ہو سکے۔ تو آج پھر وہ موقع ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس خوبصورت مہینے کو ہماری نجات کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا جیک پاٹ ہمیں دیا ہے، ایک ایسا ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ماضی میں کی گئی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اپنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ رب العزت کو بآسانی منوا سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے یہ کوتاہیاں ہو گئیں، یہ غلطیاں ہو گئیں، اب ہم ایسی کوتاہی غلطی نہ کریں گے، آپ اپنی بارگاہ میں ہماری ان کوتاہیوں کی معافی کر دیجئے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ موقع ہمیں حاصل ہوا ہے اور رب نے اپنی عطاؤں کے دروازوں کو ہم پر وارد کر دیا ہے، کھول دیے ہیں، تو جب رب نے دروازے کھول دیے ہیں اور کہہ رہا ہے رب کہ آ جائے کوئی
ان دروازوں سے داخل ہو جائے، اور وہ کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے وہ آ جائے مجھ سے مغفرت مانگ لے، وہ کون ہے جو مجھ سے علم چاہتا ہے میں اسے علم دوں گا وہ علم لے جائے، وہ کون ہے جو دنیا کی خوشیاں چاہتا ہے مجھ سے وہ آ جائے اور دنیا کی خوشیوں کو مجھ سے لے جائے، وہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو اپنی اور آنے والی نسلوں کی عزت و آبرو چاہتا ہے وہ آئے اور مجھ سے لے جائے۔ ہر وہ چیز جو بارگاہ ایزدی سے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے منتخب کر کے اس دنیا میں اس کائنات میں سجا دی، آپ اللہ رب العزت سے ان دروازوں میں داخل ہو کر کے مانگیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت خالی ہاتھ نہیں جاتا، بس صرف اور صرف ضرورت ہے اس دل کی پاکیزگی کی، اس ذہن کی سچائی کی، کہ جب یہ دل ہمارا پاکیزہ ہو جائے گا، جب اس دل سے منافقت ہمارے نکل جائے گی، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر سے گزر جائے گا، ہمارا دل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو جائے گی اور کن کا حکم ہو جائے گا، اور پھر وہ ہو جائے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے، خیال نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، وقت چونکہ کم ہے اور آج پہلا رمضان مبارک ہے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یکم رمضان مبارک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس سحر کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت آپ نور سحر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ بلا تاخیر میں آج کے مہمانوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بڑی ہی معتبر شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ پورے رمضان 30 رمضان تک اس خوبصورت محفل کے ذریعے سے ہم ان افراد کو، ان ہستیوں کو یہاں پر ہم مدعو کر سکیں جن سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ تو سیکھنے کا عمل سیکھیں، علم و عمل کے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی میں بھی بہت کچھ سیکھ کر کے جاؤں گا، اور چاہوں گا کہ میرے طالب علم، میرے چاہنے والے بھی بہت کچھ سیکھیں۔ میرے ساتھ اس وقت میرے ایوان میں 2 مقتدر ہستیاں موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ تعریف کا لفظ معدوم ہو جائے گا جب وہ اپنی زبانوں سے الفاظ کی ادائیگی کریں گے، جب وہ اپنے لب کھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تعریف کا لفظ ان کے لیے بہت ہی چھوٹا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز اسکالر، عالم دین، ایک انتہائی شفیق اور محبت کرنے والی ہستی، علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمہید بہت طویل ہو گئی اور میں احساس نہیں کر سکا کہ میرے ساتھ اتنی خوبصورت ہستیاں موجود ہیں، لیکن آپ کی موجودگی میرے لیے ایسی ہے جیسے میرے لیے ایک اللہ رب العزت۔ سعادت۔ بہت شکریہ، آپ میری دعوت پر تشریف لائے۔ سعادت۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت شارٹ ٹائم میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے اسے قبول کیا۔ میرے لیے سعادت۔ رمضان مبارک، خیر مبارک۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت ہی قداور شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شعبہ نعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی میں گزار دی۔ بادب نعت خوانی کا اگر استعارہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ جس انداز میں نعت پڑھتے ہیں، جس انداز میں ہم کلام ہوتے ہیں، جس انداز میں بارگاہ ایزدی میں اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، جب پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نعت کیا چیز ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد ابرار حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ ابرار بھائی، کیا کہیں گے آج کے اس کے پروگرام کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ، یقیناً آپ کی بہترین نظامت اور میزبانی سے میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو کے اس پلیٹ فارم سے ایک ایسا پیغام جا رہا ہے عوام میں جو نہ صرف پیغام رمضان کا استقبال ہے بلکہ یقین ہماری اصلاح اور دیگر جو ہمارے تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ بہت بہت شکریہ ابرار بھائی سے۔ انشاءاللہ تعالی بلا تاخیر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس قدر خوبصورت سیٹ جو میٹرو ون نیوز کی انتظامیہ نے یہاں پر ہمارے عقب میں یہاں پر براجمان کیا ہے۔ یہ سیٹ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ کس قدر اس مہینے کی ابتدا کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ میں انہی خیالات کے ساتھ ابرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ ایزدی میں حمد کا نذرانہ پیش کر کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کے حمد کے چند اشعار۔
حمد رب جلیل کیا کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے۔ حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، لفظ کتنے ہی خوش نما کہیے، لفظ کتنے ہی خوش نما کہیے، اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، اور وہ علیم خبیر ہے تو پھر وہ علیم خبیر ہے تو پھر حال کہیے نا ماجرا کہیے، حال کہیے نا ماجرا کہیے، اور ہم سے مسرور یہ کہاں ممکن، ہم سے مسرور یہ کہاں ممکن، لفظ اس کی صفات کا کہیے، لفظ اس کی صفات کا کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ابرار حسین صاحب جو بارگاہ عزی میں نذرانہ ہم پیش کر کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، اس سے قبل کہ ہم بریک کی طرف جائیں، مختصر انداز میں رمضان کی جو فضیلت ہے، فرضیت ہے، اور اللہ رب العزت نے کیوں رمضان کے روزوں کو فرض کیا، کیا وجوہات تھیں کہ بنی نوع انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے، مختصر؟ قرآن حکیم کی ترتیب کتابی میں دوسری سورہ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت 184 184۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے روزوں کی فرضیت، روزوں کی تاریخ اور مقصدیت کو ایک آیت میں بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان، ہم نے روزہ تم پر فرض کر دیا۔ فرض کر دیا، یہ تو ہو گئی فرضیت۔ ٹھیک۔ اب تاریخ آ رہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پر ایسے ہی فرض کیا ہے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مقصدیت آ رہی صحیح ہے، لعلکم تتقون۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب، اسے ہم سوال کو انشاءاللہ تعالی کنٹینیو رکھیں گے۔ اذان فجر کا جو ہے وہ ہمیں حکم صادر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اذان فجر کے بعد ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہوں گے اور اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ نور صحت۔ خوش آمدید ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نور اور تجلیات سے مزین ٹرانسمیشن نور سحر، اور جس کا سیگمنٹ اس وقت خاکسار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، سیکھیں علم و عمل۔ اس وقت آپ کے سامنے جو ہستیاں یہاں موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی آپ نہ صرف سیکھیں گے بلکہ عمل کی بھی منزل پر پہنچیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ صاحب، اور میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ جن سوالات سے ہم نے ان سے گفتگو شروع کی تھی، ان سوالات کو ہم دوبارہ ان سے گزارش کریں کہ اسے کنٹینیو کریں۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، قرآن کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا تھا اور اسی سلسلے کو جاری وسائل۔ سورۃ البقرہ کی آیت 184، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض کیا جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ایک تو یہ بات بتاتی ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، دوسرا یہ کہ تم پہلے نہیں ہو جن پر فرض ہوا ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ میرے خیال سے اور زیادہ روزہ طویل بھی تھا اور اس میں اور سختیاں بھی تھیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ اس کا مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے روزہ، اس کا مقصد اپنے اندر رکھتا ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ اگر ہمیں تقوی کی جانب لے کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا روزہ رکھنے میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھ کر اپنے اندر تقوی پیدا نہیں کر پا رہے تو ہم سے پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، جو ہم مقصد کو نہیں پا رہے ہیں۔ رمضان المبارک، اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے جو سوال میں رکھا، میں اس میں یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک کی فضیلت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ ایک تو قرآن حکیم نے بیان کیا اسی صورت کی آیت 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ احادیث میں پھر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اس وقت جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک ماحول بن رہا ہے، شیاطین قید ہو گئے، ٹھیک، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اب ماحول کو مزید حسین بنایا جا رہا ہے۔ اگر تم نفلی عبادت کرو گے تو ہم اپنے ہاں فرض لکھیں گے، اور اگر تم نے فرض عبادت کی تو پھر ہم اس کو 70 گنا لکھیں گے۔ 70 گنا لکھیں۔ اچھا، 70 گنا کا مطلب عربی میں یہ نہیں ہوتا 69 + 1 نہیں ہوتا، ٹھیک، 70 گنا کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ لیس،
काउंटलेस, अनगिनत 70, यानी इस्तिलाह जो है इसकी अरबी में लुगत में 70 70 ये लातादाद के मानों में इस्तेमाल वो परवरदिगार की अता है, वो जिस कदर चाहे दे जिसको हम तसव्वुर नहीं कर उसकी नियत के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक। बिल्कुल। बहुत खूब। तो अब कितना हसीन माहौल बन रहा है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, शयातीन जकड़ दिए गए, कलील इबादत का कसीर अजर है। अब बंदे से कहा जा रहा है कि देखो तुम्हें तकवा अख्तियार करने में साल भर क्या दिक्कत पेश आती थी। ये दिक्कत पेश आती थी कि शैतान बहकाता था, उसको हमने कैद कर दिया। तुम ये चाहते थे कि तुम्हारी मेहनतों का बेहतरीन अजर मिले, बेहतरीन तो वो अजर हमने बढ़ा दिया। वाह वाह वाह। तुम जन्नत के तालिब थे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। तुम जहन्नम से पनाह मांगते थे, जहन्नम के दरवाजे हमने बंद कर दिए। अब तो आगे बढ़ो, और नेमतें भी अल्लाह ताला ने वारिद कर दी हमारे लिए। बिल्कुल। तो अब उस बंदे को कहा जा रहा है इतना माहौल हमने तुम्हारे लिए बनाया है, अल्लाह अकबर, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यानी अल्लाह बंदे की कैसे मदद कर रहा है। अब आगे बढ़ो, रोजे के जरिए तकवा हासिल करो। रोजे में ऐसी क्या बात है जिससे तकवा हासिल होगा? तकवा हासिल होता है, बड़ा जरूरी सवाल है। रोजे में ही वो कमाल है कि जिससे तकवा हासिल करना सबसे ज्यादा आसान है। रात का आखिरी पहर है, ठीक, मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन मैं उठकर खाऊंगा क्योंकि सहरी करना सुन्नत है। सहरी का, वाह वाह। और दिन का वक्त है, अल्लाह अकबर, मुझे भूख लग रही है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मतलब वो चीज़ें हराम कर दी गई जो आम दिनों में हलाल है। आम दिनों में हलाल थी। और इसके अलावा ये कि जब मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं खाऊंगा क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, और जब भूख लग रही है तब मैं नहीं खाऊंगा। राम साहब बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक वक्त से एक मुकर्रर वक्त तक कुछ ना खाना पीना, उन चीज़ों से इज्तनाब करना जिनका कि अल्लाह ने आम दिनों में हमें इजाज़त दे दी, इसके पीछे क्या कोई और भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है जिसे कि इंसान समझ नहीं पा रहा? इसके पीछे बड़े मकासद हैं। एक तो बुनियादी मकसद ये है कि वो चीज़ें जो साल भर तुम्हारे लिए जायज़ हैं, हलाल हैं, रोज़े की हालत में मना है, बंदा उससे रुकता है। तो बंदे को एक महीना ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि तुम्हारा रब अगर तुम्हें जायज़ बात से भी रोकेगा तो तुम रुक जाओगे। अल्लाह अकबर। तो अब रमज़ान के बाद नाजायज़ के करीब नहीं जाना, ना ना ना, क्योंकि रमज़ान में तुमने ये आदत अपने अंदर डाली है कि मैं अपने रब की हुक्म की खातिर, मेरा रब मुझे हलाल से रोकेगा, मैं हलाल से भी रुक जाऊंगा। ठीक। तो अब रमज़ान के बाद हराम के करीब नहीं जाना। और रोज़े ने यह आदत भी डाली है कि जब मेरा रब कहेगा कि खाओ, मुझे भूख नहीं लग रही होगी, मैं उठ के खाऊंगा। और जब मेरा रब कहेगा कि रोज़ा है ना खाओ, तो खाना होगा भी, तब भी मैं नहीं खाऊंगा। यानी मकसद अपने रब के हुक्म के आगे सर बसजूद हो जाना और उसकी लब्बैक कह देना, अपने आप को सरेंडर कर देना रब्बे जुल जलाल के हुजूर कि अल्लाह कहे ये करो तो करो। मतलब जिस चीज में मेरे रब की खुशी है वही बंदे की खुशी होनी चाहिए। और जब ऐसा हो जाए ना कि रब की खुशी बंदे की खुशी बन जाए, तो इसका नाम तकवा है। इसका नाम तकवा है। कि बंदा अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा हो, क्या बात, और जिन बातों से अल्लाह ने रोका है उससे रोकने लग जाए। तो रोज़ा उसके लिए एक बेहतरीन अमल है। फिर रोज़े के ज़रिए तकवे का हुसूल एक एतबार से और आसान है। रोज़ा करता यह है कि इल्म को एहसास बनाता है। इल्म एहसास कैसे बनता है? एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि इल्म जब तक एहसास ना बने वो अक्ल के नेहा खाने में महज मालूमात के तौर पे महफूज रहता है। जब वो एहसास बन जाए तो इंसान उस इल्म पर अमल पैरा होता है। मिसाल के तौर पर हर इंसान जानता है कि अल्लाह देख रहा है। कौन मुसलमान है जो ये यकीन ना रखता? हर मुसलमान जानता है अल्लाह देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद नाफरमानियाँ हो रही हैं, इसके बावजूद अल्लाह के अहकामात की हुक्म अदूली हो रही है। रोज़ा क्या करता है कि बंदे ने रोज़ा रखा, तन्हाई में है, लेकिन उस तन्हाई में भी वो कुछ नहीं खा पी रहा, कोई उसको बंदों में से देखने वाला भी नहीं है। अपने रब से एक वादा है, अपने उसे इस बात का यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये बात उसको पहले भी पता थी, पहले भी मालूम है, लेकिन रोज़े ने उस इल्म को एहसास बना के अंदर उतार दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अब इंसान तन्हाई में भी नहीं खा रहा,
کیوں ایک احساس اس کو روک کر رکھتا ہے؟ وہ احساس یہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو روزے کی حالت میں جو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کوئی نیا علم تو ہے نہیں، یہ پرانا علم ہے جو اب احساس میں بدل گیا. روزے نے اس کو احساس میں بدلا. تو اگر وہ کیفیت جو بندے کے اندر پیدا روزہ کرتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اگر پوری زندگی پر محیط ہو جائے تو اس کا نام تقویٰ ہے. کیا بات ہے، کیا بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آج آپ نے فرمائی. اور وہ مجھے یقین تھا کہ آپ کی موجودگی سے ہم انشاءاللہ تعالی استفادہ حاصل کرتے ہوئے وہ علوم جانیں گے جن کا کہ ہمیں روزوں کے حوالے سے اب تک علم نہیں ہے. ہماری گفتگو آگے اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ جاری رہے گی. آج تو کچھ ہمارا پروگرام بھی دیر سے شروع ہوا. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ یہ ضرور بتائیں تاکہ ہم کل اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی شامل حال رکھیں گے کہ پچھلی جو قومیں تھیں یا دیگر جو مذاہب ہیں ان میں کیا آج بھی روزے کا کانسیپٹ موجود ہے، اور کیا وہ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں اپنے روزوں کے سلسلے میں. دیگر مذاہب میں روزے کا تصور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے. ان کا اپنا سلیبس ہے. اور جو مذاہب کی تقسیم ہے الہامی اور غیر الہامی مذاہب، جو مذاہب آپ نے بتائے تھے کچھ دو چار مذاہب، الہامی مذاہب میں یہود اور عیسائیت، ان دونوں میں روزے کا تصور ہے. غیر اسی مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے مہینے الگ ہیں. اچھا، ماہ الگ ہے، ان کے مہینے الگ ہیں اور روزوں کی تعداد بھی الگ ہے. ٹھیک ہے. اور جو غیر الہامی مذاہب ہیں جیسے ہندو مذہب ہے، گوتم بدھ کا بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، اسی طرح کنفیوشس ازم ہے، تاؤ مذہب ہے، ان مذاہب کے اندر روزے اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہیں، لیکن روزے کا ایک تصور وہ کھانے پینے سے اجتناب کی صورت میں وہ بہرحال ان کے ہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب سے جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ساری رہے گا. کل اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے اور مزید جو روزے کے پیچھے راز موجود ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے. آپ اس پروگرام کو سنتے رہیے گا. جاتے جاتے آپ سب کا شکریہ. بہت بہت خیال رکھیے گا. روزوں کو اسی طریقے سے انجوائے کیجیے گا اور جو تقوی کی بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے سوچیے گا. رحم دلی کو اپنائیے گا تاکہ اس روزے کی تکلیف سے ہمارے اندر رحم پیدا ہو اور ہم لوگوں پر رحم کرنے والے بنیں. جاتے جاتے ابرار حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اپنے میزبان اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. نگہبان. ابرار حسین صاحب. پوری کی نعت کی خوبصورت چند اشعار میں شامل کر رہا ہوں. ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں. ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں. میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں. میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں. کہ رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. کہ تو شاعر ہے نعت نبی کا واعظ بن کر بات نہ کر. تو شاعر ہے نعت نبی کا واعظ
کر بات نہ کر، خضر سے راستہ پوچھ کے چلنا دیوانوں کا کام نہیں، خضر سے راستہ پوچھ کے چلنا دیوانوں کا کام نہیں، کہ ان کا سناخا ان کا سوالی، ان کا بھکاری ان کا گدا، ان کا سناخا ان کا سوالی، ان کا بھکاری ان کا گدا، صرف ادیب نہ بولو مجھ کو، صرف ادیب نہ بولو مجھ کو، ایک ہی میرا نام نہیں، صرف ادیب نہ بولو مجھ کو، ایک ہی میرا نام نہیں، ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام